اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین پس جو لوگ فا کا مطلب پس الذین وہ جو پس جو لوگ آمنو ایمان لائے بھی اس پر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہا ضمیر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے فالذین آمنوا بھی پس جو لوگ اس پر ایمان لائے اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وَعَزَّرُوهُ وَعَزَّرُوا اور وہ تعظیم و توقیر کریں گے ہو اس کی وَعَزَّرُوهُ اور وہ اس کی تعظیم و توقیر کریں گے ان کی وَنَصَرُوهُ وَنَصَرُوا اور مدد و نصرت کریں گے ہو ان کی وَنَصَرُوهُ اور ان کی مدد و نصرت کریں گے وَاتَّبَعُوا اور پیروی کریں گے النورا اس نور کی الذی وہ جو انزلہ اتارا گیا معہو ان کے ساتھ واتبعوا النور الذی انزل معہو اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا اولئک یہی لوگ ہیں ہم وہی المفلحون فلاح پانے والے اولئک ہم المفلحون تو وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں اب یہ جو سورۃ الاعراف ہے آیت نمبر 157 اس آیت مبارکہ میں ہم کل پڑھے ہیں پچھلے لیکچر میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف 10 اوصاف بیان فرمائے ہیں اس میں حضور کی عظمت ہے حضور کی رفعت ہے اور حضور کے فضائل و کمالات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے جتنے بھی انبیاء کرام کے بارے میں ہم تفصیل سے یہ سورۃ الاعراف میں پڑھے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے باقی کسی نبی اور رسول کے ایسے اوصاف کسی بھی آیت میں یکجا ذکر نہیں کیے تو کل انبیاء کرام میں سے کل رسولوں میں سے یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے فضائل اور اوصاف کو اتنا تفصیل سے بیان کیا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کل رسولوں میں کل انبیاء کرام میں حتیٰ کہ کل مخلوقات میں جمیع مخلوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی جدا ہے آپ کی عظمت ہی جدا گانا ہے وہ جو ایک شاعر نے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے بعد از ہدا بزرگ توئی قصہ مختصر انہوں نے اس مصرع میں حضور کی عظمتوں کو کا خلاصہ بیان کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جس ہستی کی شان ہے مرتبہ ہے مقام ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے بعد از ہدا بزرگ توئی قصہ مختصر یہ ایک مختصر بات ہے یہ خلاصہ ہے تو یہ قرآن سے ہمیں پتہ چلا کہ باقی جتنے بھی جلیل القدر انبیاء کرام کا اللہ تعالی نے تذکرہ کیا ہے سورۃ الاعراف کے ہم یہ درمیان سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں 9ویں پارے سے پہلے 3 رکوع اور پھر اس کے بعد انبیاء کرام کا ہم نے تفصیل سے تذکرہ پڑھا باقی کسی نبی اور رسول کے ایسے اوصاف کمالات فضائل اللہ تعالی نے بیان نہیں فرمائے جیسے اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے بیان فرمائے ہیں اب یہ حضور کی شان ہے حضور کی عظمت کا ذکر ہوا اب اس کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے اپنی امت کو بتایا ہے اور جمیع انسانیت کو بتایا ہے
کہ میرے رسول کے ساتھ تمہارا تعلق کون سے تقاضوں کا متقاضی ہے، تمہارا تعلق کن جہتوں سے ہونا چاہیے، اور میرے رسول کے ساتھ کیسے تقاضے ہونے چاہیے تعلق بالرسول کے۔ تو تعلق بالرسول کے تقاضوں کو اللہ تعالی نے یہ اگلے الفاظ میں بیان کیا ہے، اگلے الفاظ میں بیان فرمایا، اور ایسے تقاضے بھی ہم نے باقی انبیاء کرام کے بارے میں نہیں پڑھے، حالانکہ جو اس میں ذکر ہو رہے ہیں باقی انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی امت میں بھی ایسی ہی تلقین تھی، ان کی امت کو اپنے انبیاء کرام کے بارے میں ایسی ہی تلقین تھی، مگر اللہ تعالی نے یہ 4 جہتیں، تعلق بالرسول کے یہ 4 تقاضے، 4 ڈیمانڈز، یہ اللہ تعالی نے باقی کسی رسول کے ساتھ بیان نہیں فرمائے۔ تو پہلا فرمایا، پہلا اللہ تعالی نے ذکر کیا، فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، کہ جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں گے۔ تو حضور کے ساتھ تعلق کا پہلا تقاضا ہے ایمان بالرسول، کہ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان ہو، ایسا ایمان ہو جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، کوئی اس میں التباس نہ ہو، کسی قسم کا شک نہ ہو، اور کوئی خلط ملط نہ ہو آپس میں، یعنی پختہ طریقے سے ایمان لائیں۔ ایسا ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک مقام پر فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا حقیقی ایمان والے وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، کامل ایمان لاتے ہیں، کامل ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر ایک آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان والے تو کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ پر ایمان لے اور اس کے رسول پر ایمان لے، اور مومن بھی کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہو، مگر اس کے باوجود ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایمان والو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور فرمایا کہ مومن وہی ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ ایسا ایمان تمہارا ہونا چاہیے جس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، کوئی تذبذب نہ ہو، کوئی شک نہ ہو، ایسا ایمان کامل ہونا چاہیے۔ ایسا کامل ایمان تمہارا اللہ کے رسول پر ہونا چاہیے کہ انسان کے اس ایمان لانے کی وجہ سے اس کے قدم نہ ڈگمگائیں۔ کامل ایمان، کاملاً، یہ اللہ تعالی نے پہلا تقاضا ذکر کیا۔ وہ جو ایک شاعر کا شعر ہے، نماز اچھی، روزے اچھے، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، نہ جب تک کٹ مروں میں شاہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہدہ کامل ایمان میرا ہو نہیں سکتا، خدا شاہدہ کامل ایمان میرا ہو نہیں سکتا، یعنی حضور کے ساتھ ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ ہر ذات، ہر نفس، ہر شخص سے بڑھ کر آقا کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اسے اس کی اولاد اور سب اس کے مال اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔
فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. تو کامل مومن، حقیقی مومن وہی ہوگا جو حضور پر کامل ایمان لائے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوسرا تقاضا ذکر کیا. فرمایا وَأَزَّرُوهُ. ازارو اس کا مادہ ہے، اوریجن ہے تعزیر. تعزیر تعزیر کا مطلب ہے حد سے بڑھ کر محبت کرنا، حد سے بڑھ کر ادب کرنا، یہ تعزیر کا معنی ہے. اور قرآن میں اللہ تعالی نے ایک مقام پر توقیر کا لفظ بھی ذکر کیا ہے. توقیر سورۃ الفتح آیت نمبر سورۃ الفتح آیت نمبر 8 اور 9. اس میں اللہ تعالی نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو شاہد، گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. پھر آگے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو، اے اہل ایمان، تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو اور توقیر کرو. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ان دونوں لفظوں کو جوڑ دیا ہے، تعزیر اور توقیر. اور آگے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام رب کی تسبیح کرو. یہ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تو دوسرا حضور کے ساتھ تعلق یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی تعظیم کی جائے، ادب کیا جائے، توقیر کی جائے، آپ کی حیات مبارکہ میں بھی اور آپ کے وصال کے بعد بھی. دونوں حیاتوں میں ہے، ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اور باطنی حیات مبارکہ میں بھی. دونوں جہتوں سے حضور کا کمال ادب کیا جائے، تعظیم کی جائے. قرآن نے ہمیں یہ سکھایا ہے. اللہ تعالی نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 1 میں فرمایا، یا اپنے رسول کا ادب ہمیں سکھایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ سے تو کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا کہ اس کی ذات انسان کے سامنے نہیں ہے، وہ آنکھوں سے اوجھل ہے، انسان کے حواس سے اوجھل ہے، ماورا ہے. تو یہاں مراد یہی ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا اور آپ کے آگے پہل نہ کی، تو یہ دراصل اللہ ہی کا ادب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 میں اس میں فرمایا اپنے رسول کا ادب سکھایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یہ دیکھیں اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کے ادب سکھا رہے ہیں. فرمایا اے ایمان والو، تم اس برگزیدہ نبی کی آواز پر اپنی آوازیں اونچی نہ کرو. اللہ تعالی ہمیں ادب رسول سکھا رہے ہیں کہ میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو بلند آواز سے، تو اسی طرح میرے رسول کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بآواز بلند بلاتے ہو، فرمایا اس طرح میرے رسول کو نہ پکارو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں خبر بھی نہ ہو.
جس طرح مسلمانوں میں سے بعض لوگ بڑی جرت کر لیتے ہیں، جسارت کر لیتے ہیں، حضور کی بے ادبی کرتے ہیں، آقا کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے، کما حق کو محبت نہیں رکھتے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نمازی ہیں، ہم روزے دار ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم مبلغ ہیں، ہم جہادی ہیں، ہم تبلیغی ہیں، ہم حج کرنے والے ہیں، ہم جہاد کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے آگے جھکنے والے، ہم موحد ہیں۔ تو رب نے فرمایا جو میرے مصطفیٰ کا، میرے رسول کا ادب نہیں کرتا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اسے شعور بھی نہیں ہوتا، اسے شعور بھی نہیں ہوتا۔ حضرت مسور بن محرمہ رضی اللہ عنہ، ان سے مروی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ساتھ، کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا، معاہدہ ہونے لگا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر 6 ہجری، تو انہوں نے اپنی جانب سے ایک سفیر بنا کر بیچا تھا عروہ۔ اس نے آ کر جب صحابہ کو حضور کا ادب کرتے ہوئے دیکھا، اس نے واپس جا کر اپنے ساتھیوں کو بتایا، کفار مکہ کو۔ وہ کہنے لگا اے میری قوم، بہدا، خدا کی قسم، میں کئی بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، کیسر و کسرا اور نجاشی کے پاس وفد بنا کر بھیجا گیا ہوں، بہدا، میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ کسی بھی بادشاہ کی ایسی تعظیم کی جاتی ہو جیسی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی کرتے ہیں، جیسی تعظیم صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ فرمایا میں نے ایسی بادشاہوں کی تعظیم کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ پھر وہ آگے کہتا ہے باہدا، خدا کی قسم، جب وہ تھوکتے ہیں، لعاب پھینکتے ہیں اپنا لعاب مبارک، تو کوئی نہ کوئی صحابی اس کو اپنے ہتھیلی پر لے لیتا ہے، پھر اس کو اپنے جسم پر، اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا ہے، اور جب وہ کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو اس کو کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے ایک دوسرے پر جپٹ پڑتے ہیں، وضو کا پانی، جھوٹا پانی وضو کا لینے کے لیے ایک دوسرے پر جپٹتے ہیں، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ کی تعظیم کی وجہ سے آپ کو نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتے، گور کر نہیں دیکھتے۔ یہ عروہ کفار مکہ کے سامنے بیان کرتا ہے حضور کے صحابہ کا ادب، کیسے وہ حضور کا ادب کرتے تھے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2731 اور 2732، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث مبارک ہے۔ پھر دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، بلکہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تھا، نہ آپ سے بڑھ کر میری نگاہ میں کوئی بزرگ تھا، یعنی برگزیدہ مقرب کوئی نہیں تھا، لیکن آپ کے اجلال کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے میں نگاہ بھر کر آپ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اگر مجھ سے یہ سوال کیا جاتا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کروں تو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے آپ کو کبھی نگاہ بھر کر نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام کا ادب تھا حضور کا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 121، حدیث نمبر 121۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جس طرح ظاہری حیات مبارکہ میں صحابہ حضور کا ادب کرتے تھے، اسی طرح آپ کے وصال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد بھی حضور کا ادب ویسے ہی ہوگا۔
ویسے ہی حضور کا ادب، تعظیم، محبت، تکریم کی جائے گی۔ ایک بار مسلمانوں کا امیر تھا حاکم ابو جعفر، اس نے امام مالک سے کہا، امام مالک نے اس سے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ مسجد نبوی میں اونچی آواز سے بات نہ کریں، اونچی آواز سے نہ بولیں، کیونکہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ ادب سکھایا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، اور نہ آپ کے سامنے اس طرح بلند آواز سے بولو جس طرح تم آپس میں بلند آواز سے بولتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ امام مالک نے اپنے وقت کے حاکم ابو جعفر، ان کے سامنے یہ فتویٰ ذکر کیا، ان کو فتویٰ دیا۔ اور ایک بار امام مالک رحمت اللہ علیہ، ان سے ہی حاکم وقت ابو جعفر، اس نے پوچھا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف میں کھڑا ہو کر دعا کروں، یعنی حضور کی جالی مبارک کے سامنے کھڑا ہوں، روزہ مبارک کے سامنے جب دعا کروں، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی طرح منہ رکھوں، منہ کروں، یا قبلہ کی طرح منہ کر لوں؟ کدھر منہ کروں؟ روح اپنا کدھر رکھو؟ تو امام مالک نے فرمایا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رخ کس طرح پھیرتے ہیں؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں۔ امام مالک نے انہیں فتویٰ دیا، حاکم وقت کو، کہ تم حضور سے کس طرح اپنا چہرہ پھیر سکتے ہو دوسری طرف، جبکہ قیامت کے دن حضرت آدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ طلب کریں گے، تو پھر تم کیسے حضور سے حضور کی طرف پشت کر سکتے ہو اور آپ سے چہرہ پھیر سکتے ہو؟ تو کہنے لگے، بلکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کریں اور آپ سے شفاعت طلب کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں شفاعت کو قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت فرما دیں تو فرمایا تو وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان پا لیں گے۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 64 امام مالک نے تلاوت کی۔ یہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے الشفاء میں ان واقعات کو درج کیا ہے، اور بھی واقعات انہوں نے درج کیے ہیں، لیکن میں نے آپ کو 2-3 بیان کر دیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جس طرح حضور کا ظاہری حیات مبارکہ میں ادب تھا، اسی طرح آپ کے وصال کے بعد بھی امت پر اسی طرح ادب کرنا واجب ہے۔ یہ ایمان کی روح ہے، ایمان کی اصل ہے، ایمان کی جڑ ہے، حضور کا ادب۔ اگر بندہ بے ادب ہو جائے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر تیسرا تقاضا اس آیت میں اللہ تعالی نے ذکر کیا، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد و نصرت کریں گے۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157، اس میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے ساتھ تیسرا تعلق کی جہت بیان کی، فرمایا آپ کی مدد و نصرت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت سے مراد ہے کہ جو دین، جو پیغام، جو قرآن، جو سنت، جو احکام شریعت آپ لے کر آئے ہیں، امت اس کی ترویج میں، اس کی اشاعت میں مدد و نصرت کریں گے، یعنی حضور کے دین کو سیکھیں گے، سکھائیں گے، آگے سکھائیں گے، آگے پیغام پہنچائیں گے، آپ کے دین کی مدد و نصرت کریں گے۔ تو تعلیم القرآن کی کلاس کی آپ بھائی، آپ بہنیں، بیٹیاں، یہ مبارکباد کی مستحق ہیں
जो आप कुरान सीख रही हैं और फिर आगे इसको सिखा रही हैं, पैगाम फैला रही हैं, तो ये दरअसल हुजूर की मदद और नुसरत आप कर रहे हैं। आज के दौर में बहुत से लोग हैं जो इत्ताअत रसूल करते हैं, इत्तिबा रसूल करते हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर का अदब करते हैं, हुजूर की तज़ीम और तौकीर करते हैं, लेकिन आका के दीन की मदद और नुसरत नहीं करते। मोमिन कलिमा पढ़ने वाले सारे हैं, फिर उनमें मोहब्बत करने वाले चुने हुए हैं, मोहब्बत करने वालों में फिर अदब करने वाले वो भी चुने हुए हैं, फिर अदब करने वालों में हुजूर के दीन की मदद और नुसरत करने वाले वो भी चुने हुए हैं। और आगे एक और सिफत है कि इत्तिबा करना, कुरान की इत्तिबा करना, जो नूर आपके साथ आया वो भी थोड़े हैं। तो किसी खुशबख्त बंदे में ये चारों सिफात जमा हो जाना कितनी बड़ी सादत की बात है। क्या आपको मुआशरे में ऐसे लोग नजर नहीं आते जो हुजूर का अदब करते हैं, हुजूर की ताजीम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो आका के दीन की मदद और नुसरत वो नहीं कर रहे होते। तो जो लोग दीन सीखते हैं, हुजूर का लाया हुआ दीन सीखते हैं, शरीयत के अहकाम सीखते हैं, कुरान सीखते हैं, सुन्नत सीखते हैं, अहादीस मुबारका सीखते हैं और फिर आगे तरवीज करते हैं, इशात करते हैं, दीन का पैगाम फैलाते हैं, तो वो आका के नासिर होते हैं, वो हुजूर के नासिर हैं, अंसार हैं, हुजूर के अंसार रसूल हैं। यानी मतलब ये है कि वह अंसारुद्दीन रसूल है, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदद व नुसरत करने वाले हैं, अंसार हैं, आपके दीन के मददगार हैं। ऐसे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, फरमाया अगर मुझसे एक आयत का इल्म भी सीख लो तो उसे आगे फैलाओ, उसे आगे फैलाओ, आगे पहुंचाओ। हिज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,14,000 के करीब सहाबा किराम जमा थे। हुजूर ने फरमाया क्या मैंने तुम्हें पैगाम पहुंचा दिया, क्या मैंने पहुंचा दिया, क्या मैंने पहुंचा दिया। हुजूर ने 2-3 बार उनसे गवाही तलब की। सारे सहाबा ने कहा जी हाँ या रसूल आपने पैगाम पहुंचा दिया। तो हुजूर ने फरमाया अब गौर से सुनो, अला फल युबल्लिगु शाहिदुल अलगाइब, फरमाया खबरदार गौर से सुनो, अब जो यहाँ मौजूद है वो ये पैगाम उन तक पहुंचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो हुजूर के दीन का पैगाम सहाबा ने अगली नस्लों तक पहुंचाया, ताबीइन तक, ताबीइन ने फिर अतबाउ ताबीइन तक पहुंचाया, अतबाउ ताबीइन ने अगली उम्मत तक मुंतकिल किया। 14 सदियों से यह दीन इसी तरह नसरन बादा नसरिन, कर्नन बादा कर्निन, एक जमाने से दूसरे जमाने, एक नस्ल से अगली नस्ल तक यह दीन इसी तरह मुंतकिल होता चला रहा है। तो ये सारी जो चेन है, आइमा है, मुहद्दिसीन है, फुकाहा है, मुफस्सिरीन है, मुतकल्लिमीन है, आइमा हदीस है, तो ये सारे के सारे हुजूर के दीन के मदद और नुसरत करने वाले हैं। आप जो कुरान का इल्म सीख रहे हैं आप भी उसी में शामिल हैं, आप अभी मुतल्लिम है, आगे फिर आप मुअल्लिम है, आगे फिर आप मुअल्लिम है। हुजूर के दीन के हम सब आवान व अंसार है, मदद और नुसरत करने वाले हैं। और चौथा तकाजा जिक्र किया ताल्लुक बिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सूरतुल आराफ आयत नंबर 157 में फरमाया वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू, और वो उस नूर की इत्तिबा करते हैं जो इनके साथ उतारा गया, जो इनके साथ उतारा गया, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उतारा गया है, जो हुजूर पर नाजिल हुआ है, आपकी नबूवत के साथ नाजिल हुआ है।
کیونکہ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو تب ہی حضور کی اعلان نبوت کا آغاز ہوا، بعثت کا آپ کا زمانہ ہوا۔ تو فرمایا تعلق بالرسول کا چوتھا تقاضا ہے کہ جو ان کے ساتھ نور نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ وہ نور کیا ہے جو حضور کے ساتھ نازل ہوا؟ قرآن۔ قرآن کی اتباع کرتے ہیں۔ قرآن میں جیسے جیسے رب نے حکم دیا ہے تو رب کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، یا اللہ ہم حاضر ہیں۔ نمازوں کے قیام کا حکم ہے، باری تعالیٰ ہم حاضر ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اتباع کرتے ہیں قرآن کا۔ جب رمضان آ جائے، رمضان کے روزے فرض ہیں، کہتے ہیں آمنا و صدقنا، اتباع کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اوبے کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، کسی کے قدموں کو فالو کرنا، سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا، قدموں کے نشان کو فالو کرنا۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کو من و عن قرآن کے احکام کی پیروی کرتے ہیں۔ احکام کی شکل میں یہ قرآن ہے، اور سیرت کی شکل میں، اسوہ کی شکل میں وہ حضور کے فرامین اور حضور کا اسوہ حسنہ ہے۔ علمی اور فکری لحاظ سے، پڑھنے کے لحاظ سے قرآن ہمارے سامنے ہے، اور عملی لحاظ سے کوئی دیکھنا چاہے تو وہ حضور کی سیرت سامنے ہے، حضور کے اخلاق، حضور کا کردار، حضور کا اسوہ حسنہ سامنے ہے۔ تو دونوں کا فرمایا کہ جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس پر اس کی اتباع کرتے ہیں، یعنی قرآن کی بھی اتباع کرتے ہیں، حدیث اور سنت کی بھی اتباع کرتے ہیں، دونوں کی اتباع کرتے ہیں۔ حج کا حکم ہے آمنا و صدقنا، عدل و انصاف کا حکم ہے آمنا و صدقنا، رشتہ داروں کے حقوق، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق۔ تو مومن کیا کہتے ہیں؟ آمنا و صدقنا، باری تعالیٰ ہم ایمان لیا، ہم نے تصدیق کی، ہم اطاعت کرتے ہیں۔ وہ جو سورۃ البقرہ میں ہے، ربنا سمعنا و اطعنا، باری تعالیٰ ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لی۔ تو یہ اہل ایمان کا طریقہ ہوتا ہے، اہل ایمان کا وتیرہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ چوتھا تقاضا ہے حضور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جو بندہ یہ چاروں تقاضے پورے کر لیتا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، اولئک هم المفلحون، فرمایا یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ آج کل لوگ ڈھونڈتے ہیں نا کہ کامیاب لوگ کون ہیں، کامیاب ہونے والے کون ہیں، سکسیسر کون ہے، اور کون کامیاب ہے۔ آج کل لوگ کامیابی کی کنجی ڈھونڈتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کی یافتہ سکسیس بیان کر دی ہے۔ یہ کامیابی کی کنجی ہے، یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی فلاح پا جاتے ہیں، آخرت میں بھی فلاح پا جاتے ہیں۔ جو تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چاروں تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور جو اللہ تعالیٰ نے تقاضے اپنے رسول، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ہمارے حق میں لکھ دیں، ہمیں ان تقاضوں پر کما پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان نصیب فرمائے، کامل ادب نصیب فرمائے، سراپا ادب بنا دے حضور کی بارگاہ میں، اور آپ کے دین کے مدد و نصرت اس کی توفیق ہمیں تادم آہی نصیب فرمائے، کماحقو نصیب فرمائے۔ منہاج القرآن بھی یہی دین کی مدد و نصرت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی مدد و نصرت کی تحریک ہے۔
اور آپ سب باجیاں بہنیں بھائی جو منہاج القرآن کے کارکنان ہیں، قائدین ہیں، قائدات ہیں، تو یہ دراصل حضور کے دین کی مدد و نصرت کر رہے ہیں. تو جو باجیاں اس میں شامل نہیں ہیں، بھائی شامل ہیں، میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اس تحریک کا حصہ بنے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی مدد و نصرت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن اور سنت ہمیں عطا ہوا اللہ تعالی ہمیں اس کی کما کو اتباع نصیب فرمائے، اور ہمیں فلاح پانے والے بندوں میں شامل فرما لے، مخلصین بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. اللہم آمین بحق نبی کا و رسول کا و حبیبی کا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.